من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى في مقام آخر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ ملاقات میں رب العزت کی طرف سے ابن آدم کے ساتھ کیے گئے ایک وعدے کا ذکر اور پھر مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر پیش آنے والے کچھ حالات کا ذکر ہوا، جس سے میں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے اور اس کو اپنے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل کے لیے نہ موافق حالات کی ضرورت ہے نہ اسباب کی ضرورت ہے. جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لے تو مخالف اور ناموافق حالات اور اسباب کے باوجود اللہ کا ارادہ پائے تکمیل کو پہنچ کر رہتا ہے. چنانچہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا اہل ایمان سے کہ اگر وہ ایمان و عمل کی کسوٹی سے پورے اتریں گے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ انہیں پوری کائنات کی بادشاہت عطا فرمائے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے رب العزت نے فرمایا کہ میں نے جب بھی کسی قوم سے یا افراد سے وعدہ کیا تو میں پوری طرح سے قادر ہوں اپنے وعدے کو پورا کرنے. چنانچہ پہلے بھی یہی اصول اور یہی قانون کار فرما رہا تھا کہ جب امت نے یا افراد نے اپنی زندگیوں میں ایمان اور عمل کی کسوٹی پوری کی، رب العزت نے ان کو خلافت عطا فرمائی. اور وہ حکومت جو انعام کے طور پر ہوا کرتی ہے، وہ حکومت جو نعمت کے طور پر ہوا کرتی ہے، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ رب العزت اس حکومت کے قیام کے نتیجہ میں اس قرۂ ارض پر موجود خوف کو امن سے بدل دیتے ہیں اور وہاں کے اخلاق کو شکم سیری سے بدل دیتے ہیں. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. تو اس پر بات چلی
کہ ہمیں کیسے یقین آئے گا کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے وہ اللہ یقیناً پورا فرمائیں گے؟ تو رب العزت نے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ اور موسیٰ کا واقعہ بیان کرا، جس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے 3 وعدے فرمائے۔ گزشتہ ملاقات میں اس پر تفصیل سے بات ہو چکی کہ جب فرعون کا خنجر مصر میں بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کر رہا تھا اور فرعون اپنی شقاوت اور بربریت اور ظلم اور جبر کا مظاہرہ کر رہا تھا، کسی بچے کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، تو رب العزت نے موسیٰ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اور جب ان کی ولادت ہو گئی تو ان کی والدہ گھبرائیں، خوش بھی ہوئی بیٹے کی ولادت پر، مگر خوف زدہ بھی ہوئی کہ ابھی کچھ بھی دیر میں فرعون تک خبر پہنچے گی اور وہ میرے بچے کو ذبح کر دے گا۔ تو رب العزت نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک، ہم تیرے موسیٰ کو تیری گود میں واپس پہنچائیں گے، صحیح سلامت رکھیں گے اور اس کو دودھ بھی تیرا ہی پلائیں گے۔ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم تیری آنکھ بھی بچائیں گے، موسیٰ کی جان بھی بچائیں گے، اور پھر ایک مخصوص عمر کو پہنچنے پر موسیٰ کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج بھی سجائیں۔ یہ باتیں اللہ نے کی۔ اب بظاہر ان باتوں کی تکمیل کے اسباب نہیں تھے، لیکن جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ اللہ اپنی بات کو پورا کرنے میں نہ اسباب کے پابند ہیں، نہ حالات کے پابند ہیں، نہ موسموں کے پابند ہیں، نہ قوانین اور اصولوں کے پابند ہیں۔ وہ تو اسباب کے پیدا کرنے والے ہیں، وہ تو حالات اور واقعات کے خالق ہیں، وہ کیسے ان چیزوں کے پابند ہو سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے رب العزت کی طرف سے آنے والی ہدایات کی روشنی میں اپنے بیٹے کو لکڑی کے صندوق میں بند کر کے دریا کی موجوں کے حوالے کیا اور اپنی ایک بیٹی کو نگرانی پر مقرر کیا کہ تم دشمن کی آنکھوں سے بچ کر ذرا میرے بچے کی نگرانی کو کرو کہ دریا کی موجیں اس کا کیا حشر کرتی ہیں۔ اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے اور حکمت کے مطابق دریا کی موجیں اس صندوق کو جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے فرعون کے محل کے اندر لے گئے۔ یہ بھی سارا واقعہ ہم جس کا ملاقات میں اس کا ذکر ہو چکا۔ پھر فرعون اور اس کے حواریوں نے صندوق کو خزانے کا صندوق سمجھ کر پکڑنے کی کوشش کی تو رب العزت کی طرف سے وہ صندوق اس کے ہاتھ میں نہ آیا تو ان کی اہلیہ حضرت آسیہ جو فرعونی قصر کے بالا خانے سے یہ سارا منظر دیکھ رہی وہ نیچے تشریف لائے اور اللہ کی مشیت کے مطابق صندوق ان کی گود میں آ گیا۔ صندوق کو کھولا گیا تو اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود۔ تو جیسے ہی لڑکے کو دیکھا فرعون گھبرا گیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں میرے نجومیوں نے اور کاہنوں نے مجھے خبردار کر رکھا ہے کہ آپ کے تخت کو خطرہ ہے ایک بچے سے، اور اسی خطرے کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے میں نے بچوں کے ذبح عام کا حکم جاری کر رکھا ہے، یہ ہو نہ ہو وہی بچہ۔ تو اس نے خنجر منگوایا، جلاد کو بلایا بچے کو ذبح کرنے کے لیے، لیکن رب العزت نے فیصلہ فرما رکھا تھا کہ موسیٰ ذبح ہونے کے لیے نہیں آیا، موسیٰ تو فرعون کو ٹھکانے لگانے کے لیے آیا۔
اللہ نے حضرت آسیہ کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈالی. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ فرعون لا ولد تھا، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت آسیہ کے دل میں آئی. تو انہوں نے فرمایا اس کو قتل نہ کرو. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. حضرت آسیہ نے فرمایا اپنے شوہر فرعون کو سمجھاتے ہوئے تو کتنا نادان اور بے وقوف ہے. ایک تو تیری اولاد ہی نہیں، ایک تو تیرا بیٹا ہی نہیں، بنا بیٹا ہے تو خدا. تو تھوڑی دیر کے لیے سوچ تو صحیح، اسی حال میں مر گیا، اسی حال میں موت آ گئی تو تیری حکومت، تیری وراثت، تیرے خزانے، تیرا تخت و تاج کون سنبھالے گا؟ یہ تو شکر کا مقام ہے کہ بیٹھے بٹھائے ہمیں گھر میں بیٹا بن گیا، مل گیا. فرمایا اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بچہ تجھے نقصان پہنچا سکے گا تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اس بچے کی پرورش تو نے اور میں نے ہی کرنی ہے. ہم اپنے بچے کو اپنی اولاد بنائیں گے، اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے اور اپنے قریب رکھ کر اس کی اتنی عمدہ پرورش کریں گے کہ یہ ہماری وراثت کو بھی سنبھالے گا، ہماری عزت کو بھی. یہ ہماری جان کا دشمن نہیں ہوگا، یہ تو ہمارا معاون بنے گا. اس کو ہم اپنی اولاد بنائیں گے. فرعون نے کہا بات تو تم صحیح کہتی ہو، بات تو تم نے فتح کی ہے، عقل کی کی. چنانچہ خنجر واپس بھجوا دیا گیا.